وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے چھیدا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 52 باب کی 13ویں سے 53 باب کی 12ویں آیت تک۔ دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح وہ تیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیب ہو گئی، اسی طرح بتیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم نے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لادی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ ارض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ سے فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس
اس نے بتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور اس کا جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنے سب دشمنوں کے آگے باعث ملامت اور اپنے ہمسایوں کے نزدیک نشانہ تضحیک اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث بنا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہ جو مجھے باہر دیکھتے ہیں مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں مردے کی مانند دل سے فراموش کر دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے میرے دشمنوں کی گرفت سے چھڑا۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو مضبوط ہو اور تمہارا دل باہمت رہے۔ جماعتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 4 باب کی 14 سے 16 اور 5 باب کی 7 سے 9 آیت۔ اے بھائیو، جب کہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ پس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ٹھہرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔